مفتی صاحب سے کافی زبردست علماء کی ضرورت اور اس پر بات ہوئی۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری کیلکولیشن بتائی کہ دنیا کے کچھ رولز بنے ہوئے ہیں کہ کتنے ہزار لوگوں پر یا کتنے 100 لوگوں پر ڈاکٹر ہونا چاہیے اور چیزیں ہونی چاہیے، تو اس پر علماء کتنے ہونے چاہیے، تو اس پر بھی ماشاءاللہ بات ہوئی۔ تو کیا یہ تو 1000 یا جو بھی فگر ہے اس کے علاوہ، لیکن یہ بھی تو غالباً ایک قول ہے نا کہ ہر شہر پر ایک عالم دین ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تو پھر کتنے ہزار علماء ریڈی کرنے ہوں گے اور پھر ان کو وہاں بھیجنا ہوگا، سیٹل کرنا ہوگا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ مفتی صاحب سے اس موضوع پر مشورہ ہوا تھا عالم بلد پر کہ ایک شہر میں کم از کم ایک عالم کا ہونا ہے۔ یہ احساس مجھے برسوں پہلے ہوا تھا جب میں ٹنڈو الحیار میں ہمارا سندھ سطح کا تربیتی اجتماع تھا 3 دن کا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں جمعہ میں پہنچا تھا، جمعہ میں شاید عصر میں میری حاضری وہاں پہنچا تھا میں، تو پتہ چلا کہ جمعے کی نماز میں جو امام صاحب تھے ان کا جمعے کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے انتقال ہوا۔ اللہ، اور معلومات لی تو پتہ چلا یہ دارالعلوم امجدیہ سے فارغ تھے۔ سبحان اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ آمین۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا یاد نہیں پڑتا تھا کہ کوئی مضبوط ایک عالم دین اس علاقے میں یا اس شہر میں ہو، تو ہم نے اس ٹائم ایک تحریک چلانے کی کوشش کی تھی کہ اب یہ تو تشریف لے گئے دنیا سے، اب کوئی عالم آنا چاہیے، درس نظامی بھی کیا ہوا اور وہ عالم ہو جو لوگوں کی یہاں پر دینی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عمومی طور پر اس طرف رجحان کم ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو پر رجحان بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو پچھلے دنوں جو دستار فضیلت کا جو اجتماع ہوا تھا وہ اپنے معتمل سنت کا بھی بیان تھا، تو اس میں بھی عالم بلد پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ تو میں یہ مفتی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر اس کو اس انداز پر اگر مفتی صاحب بیان فرما دیں تو کوئی ایسا ہمارا ویڈیو کلپ تیار ہو جائے کہ پھر ہم اس سے جو جامعۃ المدینہ کا جو ٹائم ہے اس میں ہم چلا سکیں، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء، ہماری مجلس جو ہے اس کا یہ ایسا مائنڈ بن جائے کہ ہم ایسے علماء تیار کریں اور جنہیں ہم بھیجنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں مسجد بھی ہے، جگہ بھی ہے، شہر بھی ہے، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، پھر ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی ہو کہ وہ شہر میں جا کر اس طرح کی مسلمانوں کی حاجت ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو اس تعلق سے میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ ایسا بیان عطا فرمائیں۔ بنیادی طور پہ حاجی صاحب یوں ہے، ہمارا ایک بڑا بیسک اصول ہے یا ہمارا ایک بیسک نعرہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک کامل دین ہے۔ دین کامل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جملہ امور کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اور اس میں حلال و حرام کی چیزیں بھی ہیں۔ یہ ہے ہمارے پورے دین کا خلاصہ کہ جس کے بارے میں حکم الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جب ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو عمل جو ہے یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ عقائد کا علم ہوگا تو عقیدہ درست ہوگا، عبادات کے بارے میں معلومات ہوں گی تو وہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہوگی، اخلاقیات اور معاشرت کے اسلامی احکام کا پتہ ہوگا تو بندہ اس کے مطابق عمل کرے گا، حلال و حرام کے حوالے سے شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے جو احکام ہیں ان کا پتہ ہوگا تو آدمی حلال و حرام کی پہچان کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اور یہ جو حکم ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ ہر فرد مسلم کو ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ افراد کو ہے کچھ کو نہیں ہے۔ بعض کی مصروفیات، معمولات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہول کہ پورا اسلام میں تو داخل ہونا ہی ہے اس نے۔ اب ان سب چیزوں کا تعلق جو بنتا ہے وہ بنتا ہے علم کے ساتھ۔ بندے نے عمل کرنا ہے لیکن اس عمل کے لیے علم چاہیے، اور علم کے جو حصول کے ذرائع ہیں اس میں کتابیں بھی ہیں اور اس میں علماء بھی ہیں۔ اب کتابوں سے علم حاصل کرنا ایک تو یوں آسان نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کا جواب خود کتاب سے نکال لینا، یہ سب کے لیے ممکن نہیں۔ پھر کسی کو پڑھنا آتا ہے، کسی کو پڑھنا نہیں آتا، پھر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون سا مسئلہ کہاں پر ملے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ علم کے حصول کا سب سے جامع اور آسان ذریعہ ہے کسی عالم سے رابطہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ عالم کو آدمی اسپیسیفک اپنا مسئلہ بتاتا ہے،
اور وہ اس کا جواب دے دیتا ہے. اب وہ عقیدے کے بارے میں ہوگا وہ عقیدے کا جواب دے دے گا, وہ عبادت, اخلاقیات, معاشرت اور حلال و حرام کے بارے میں ہوگا وہ اس کے بارے میں جواب دے دے گا. اب گویا حکم شرعی ہے اسلام میں پورے داخل ہونے کا. اس حکم شرعی کا دوسرا نام ہے کہ دین کے جملہ مسائل جو اس کو پیش آنے والے ہیں اس میں صحیح شریعت پر عمل کرے. اس کے لیے علم چاہیے. علم کا حصول موقوف ہے علماء پر یا کتابوں پر, اور کتابوں کا معاملہ پیچھے ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ علماء کی طرف چلا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹ دا اینڈ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اتنی تعداد میں علماء ہوں کہ لوگ ان کی طرف رجوع کر سکیں, ان سے مسائل پوچھ سکیں. تو اب کتنے علماء چاہیے کتنے افراد کے لیے, اس کا دار و مدار مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ہم اسے ایک قیاسی انداز میں, ایک اندازے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھائی دنیا نے مختلف چیزوں کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے. صحت کے مسئلہ ایک ہے, اس کے لیے ڈاکٹرز کی ایک تعداد ہے کہ اتنے ہزار افراد پہ اتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے, اتنے ہزار پہ ایک ڈاکٹر. یہی معاملہ علماء کا ہے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ایک شہر کے لیے ایک عالم, تو اس شہر سے مراد لازمی بات ہے کوئی چھوٹا سا شہر ہی ہو سکتا ہے. جی 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے ایک عالم جو ہے وہ تو لازمی بات ہے, وہ کافی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہوگا کیا کہ ایک ایسا عالم چاہیے کہ جو اتنا بڑا ہو کہ اس شہر کے جو اس سے کم علم والے علماء ہیں وہ اسے رجوع کر سکے مشکل مسائل میں. لیکن خود نیچے اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کی اس شرعی ضرورت کو, جو فرض کفایہ ہے, اسے پورا کر سکے. تو اب کیا ہے, اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ابتدائی طور پر تو یہ بنتا ہے کہ جیسے شریعت کا حکم ہے, حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ, ہر محلے میں مسجد بناؤ, یہ حدیث مبارک ہے. تو جہاں پر بھی چند ہزار کی آبادی ہے یا 1-1.5 کی بھی آبادی ہے وہاں پر مسجد ہو. اچھا, اب وہ جتنے افراد ہیں ان کے لیے عمومی طور پہ جو ان کا مرجع اور مرکز ہوتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے. وہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں, ہر مسئلے کے لیے انہوں نے کسی دور دراز جگہ پہ نہیں جانا ہوتا تو لہذا اس سے پوچھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاً تو ہر مسجد میں ایسا صاحب علم ہونا چاہیے کہ جو عمومی لوگوں کے مسائل کے جواب دے سکے. بہت خوب. پھر اس کے بعد اس سے اوپر والی سطح پہ اتنے افراد اہل علم ہونے چاہیے کہ جن سے یہ نیچے والے رجوع کر سکے, یا جن مسائل کا جواب یہ نیچے والے افراد نہیں دے سکتے تو ان مسائل کے لیے عوام جو ہے وہ ان سے رجوع کر سکے. پھر ان کے اوپر مزید وہ عالم چاہیے کہ جہاں پر وہ بڑے اہل علم کو حاجت ہو تو یہ اس سے رجوع کر سکے, جسے عالم علماء بلد کہا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی الفاظ بیان فرمائے, عالم علماء بلد, کہ شہر کے علماء میں سب سے زیادہ علم والا, مرجع خلائق. تو اس کے دیگر اوصاف ہو گئے, اصل تو علم کے اعتبار سے ہے کہ شہر کے علماء میں سب سے زیادہ علم والا. اور یہ تقریباً ہر شہر میں اس کی حاجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم بلد کا جو لفظ ہے وہ نارملی تو ہم شاید جو استعمال ہوا نا وہ پرانے زمانے کے شہروں کے بارے میں جن میں 10,000 افراد کی آبادی بھی شہر کہلاتی تھی. آج کے زمانے کے جو شہر ہیں 10,000 کی آبادی تو شاید ہی کہیں شہر کہلاتی ہو, لاکھ سے نیچے والا تو شہر عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے. 70,000 افراد کی آبادی, 80,000, 90,000, لاکھ افراد کی آبادی. تو اب ان لاکھ افراد کی آبادی کے لیے جو ایک سٹینڈرڈ کے اعتبار سے ڈاکٹرز چاہیے, اسی سٹینڈرڈ کے اعتبار سے ان کے لیے علماء چاہیے. تو اب علماء کی اتنی تعداد ہو جو فرسٹ جو ہے وہ کیٹیگری کی ہو, سیکنڈ کیٹیگری کی ہو, پھر اس سے اوپر والی کیٹیگری کی ہو. اب یہ جو سارا نظام ہے اصل تو ہے کہ باقاعدہ مربوط اور منظم انداز میں ہو. ابھی تک آج تک نارملی جو جامعات بنتے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں جس کو تھوڑا موقع ملا یا اس نے زیادہ ضرورت محسوس کی وہاں اس نے مدرسہ جامعہ بنا دیا. جبکہ حقیقتاً جو اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت بنتی ہے لوگوں کے اعتبار سے, اور لوگوں کے اعتبار سے ضرورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان رہتے ہیں, خواہ وہ اسلامی ملک ہے یا وہ غیر اسلامی ملک ہے, مسلمان رہتے ہیں تو ان کو شرعی مسائل کے اندر پوچھنے کی ضرورت پڑے گی. تو اب خواہ وہ پاکستان ہے یا وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے, جہاں مسلمان ہوں گے وہاں پر اتنے افراد چاہیے. تو اب اس اعتبار سے گویا منظم انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ٹاؤنز اور کونسلز اور ڈویژنز اور تحصیل یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو مدارس اور علماء کے اعتبار سے بھی اس طرح کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہونا چاہیے.
اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ کم از کم پاکستان میں تو ہمارے سامنے کہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے جامعات ہیں وہ بہت زیادہ اس انداز میں ہیں کہ جو اصل فرض کفایہ امت کا بنتا تھا، لوگوں کا بنتا تھا، اسے الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے فہم اور اپنی سوچ کے ساتھ جو ہے اس انداز میں لے کے چل رہی ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر شہر میں جامعہ ہو، چھوٹا شہر ہو یا بڑا شہر ہو، بڑا شہر ہے تو زیادہ جامعات ہونے چاہیے. جیسے کراچی میں 80 جامعات ہیں. جی. اب یہ 80 جامعات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آبادی اتنی زیادہ ہے. اچھا، اب ان سے جو فارغ ہوں گے اب اس کے اعتبار سے پھر آگے تقسیم کار جتنی بھی ہے وہ ساری ہو جائے گی. تو سب ایک تو اس اعتبار سے عالم بلد کی بات ہے. دوسری ایک اور بات، عالم کی ضرورت دو طرح ہے جو دینی اعتبار سے. ایک ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے، اور ایک یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دے. اب اگر آپ اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئے گی، کیونکہ اس وقت ایک مسلمانوں کو نماز، روزے اور دیگر چیزوں کے مسائل بتانا ہے، کاروبار کے شرعی مسائل بتانا ہے، اس کے ساتھ جو خود اسلام پر دنیا بھر سے لبرلزم کے نام پہ، سیکولرزم کے نام پہ، ایتھیزم کے نام پہ، ہیومنزم کے نام پہ جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جواب دینے کی ذمہ داری بھی عوام کی نہیں، علماء کی ہے. درست فرمائیں. ہاں، وہ علماء تیار کرنے میں معاونت کرنا عوام کی ذمہ داری ہے. یہ ایسے اسباب فراہم کریں گے، وسائل دیں گے تو علماء بنیں گے، علماء پھر آگے وہ کام کریں گے. تو یہ علماء کی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ وہ عمل کریں، عوام کی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ یہ اس کے لیے وسائل فراہم کریں. تیسری اعتبار سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اعتراضوں کے جواب دینا ہی مسلمان علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تبلیغ کرنا، جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینا، یہ بھی بذات خود دین اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی تھی وہ دعوت اسلام تھی. جن کو دی تھی وہ غیر مسلم تھے، ان کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں شامل کیا گیا. تو وہ والی جو ذمہ داری ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد امت پر یہ ذمہ داری آئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے وہ والی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے. اب اس میں یہ دعوت جو ہے عوام عام طور پہ دے نہیں سکتی کہ اس کی جو ایک اپنی جو تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے، تو یہ بھی علماء کی طرف آ جاتی. تو اب یہ کام بھی علماء کا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین کیٹیگری بن گئی. ایک علماء کی وہ بہت بڑی تعداد، جتنے غیر مسلم ہیں اس کے اعتبار سے دعوت ہوگی نا، تو ایک بہت بڑی تعداد وہ جو غیر مسلموں کو دعوت دینے والی ہو، ایک وہ جو مسلمانوں میں ہو اور ہونے والے اعتراضات کے جوابات دے، ایک بہت بڑی تعداد وہ کہ جو خود مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرے اور انہیں شرعی مسائل سکھا کے وہ جو قرآن نے مقصد بیان فرمایا اور حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس مقصد کو پورا کرنے والی ہو. تو یہ علماء کے اعتبار سے بھی ہو گیا. اب اس سب کے پیچھے لازمی طور پہ اگر اس طرح کا ایک منظم کام کرنا ہے، ایک سسٹم، اس کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا. اور سسٹم جو ہے یہ عالم الاسباب ہے اور اسباب سے مراد مال ہے، تو یہ بغیر مالی تعاون کے اور ان چیزوں کے نہیں ہوتا. تو اب اس میں پھر ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے کام کرتا ہے. اس پر میری بات ہوئی تھی مفتی صاحب سے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ ڈسکشن ہمارے طلباء کرام کے سامنے بھی آئے، اساتذہ کرام کے سامنے اور عام عوام کے سامنے بھی آئے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ جس طرح ایک عالم صاحب کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا کوئی دنیا کا ایسا ڈاکٹر نہیں ہوگا مسلمان جس کو عالم کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنے علماء ہوں. اب جیسے کراچی کی بات چلی، 80 جامعۃ المدینہ کا مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، تو کراچی کی آبادی مختلف بیان کی جاتی ہے. 3 کروڑ بھی بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ جناب کراچی کی آبادی 3 کروڑ، مضافات وغیرہ جو بھی اس کے سراؤنڈنگ ہے سب شامل کرتے ہیں، اور یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. تو 80 جامعۃ المدینہ تو کچھ بھی نہیں ہوئے. اگر ہم یوں دیکھیں تو کراچی جیسے شہر کے اندر، لاہور شہر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوئے.
تو اگر ہم 1000 سے زیادہ جامعۃ المدینہ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اگر آبادی کی بات کرتے ہیں جو کہ ہماری 22 کروڑ یا 24 کروڑ جو بھی یہاں پر الگ الگ ساؤنڈ ہیں تو بیان کی جاتی ہے، تو اس کے حساب سے تو جامعۃ المدینہ کی تعداد کچھ بھی نہیں ہوئی۔ کئی ایسے شہر ہیں جہاں جامعۃ المدینہ ہونا چاہیے، علماء ہونے چاہیے، اس طرح کی مساجد میں ایسے امام ہمارے ہونے چاہیے۔ تو اب یہ تو طے ہے کہ ہم یہ کام کرنے پر آپس میں مشورہ کر چکے ہیں، تو اس کا سوئچ آن کر چکے ہیں، اور یہ الحمدللہ کسی حد تک دعوت اسلامی کہیں اس میں کامیابی حاصل کر بھی چکی ہے کہ ایسے علماء بھی، پھر ایسے مفتیان کرام بھی، اور ایسے مطلب کہ وہ فن ماہرین علماء کی تیاری، تو الحمدللہ اس سب کے لیے بھی ایک جیسے سسٹم دعوت اسلامی کا اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں۔ اور اگر ہم جیسے ہانگ کانگ شہر کی بات کریں تو ہانگ کانگ ایک شہر بھی ہے، ملک بھی ہے، اس میں تقریباً 9 ہمارے سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس میں علماء کی تعداد ہے، اور انہوں نے ایسا سنبھالا ہوا ہم کہہ سکتے ہیں۔ میری تو وہاں مسلمانوں کی جو کمیونٹیوں سے بات ہوئی ہے کہ ہماری دینی ضرورتوں کو آپ لوگوں نے پورا کیا ہوا ہے، چھوٹی بڑی راتیں، مسائل، ہمارے بچے، یہ ختم وغیرہ، نمازیں، الحمدللہ ہمیں آپ نے ایک طرح سے تسلی دی ہوئی ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو دنیا بھر میں مزید کام باقی ہے، اور اس کے لیے پورا کام ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو دعوت اسلامی کے لیے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ تو میری تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، مجلس جامعۃ المدینہ، اس سے بھی درخواست ہے، اور جو اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ ہیں، جو ہمارے طالبات ہیں، یہ بھی کریں کہ کہیں دونوں کو ایک ساتھ سفر کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ اس ملک یا اس جگہ پر موجود جو خواتین کے، مسلمان عورتوں کے مسائل ہیں، ان کو بھی حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ہم ہلکا پھلکا یا کسی بھی کم یا زیادہ کا تعاون ہم کر سکیں۔ اور جن کے گھروں میں اب تک علماء بنانے کی سوچ نہیں ہے، میری ان سے ایک بار پھر درخواست ہے، ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ اپنے بچے کو عالم بنائیں، اپنی بچی کو عالم بنائیں، اس کو حافظ بنائیں، دین کے لیے دیں کہ یہ میرا بچہ جو میرے گھر کا سب سے سمجھدار اور سب سے سلجھا ہوا اور سب سے ذہین بچہ ہے، یہ میں آج سے راہ خدا میں دیتا ہوں۔ یہ آج آپ ہم کو میسج کریں کہ لیکن یہ میرا بچہ آج سے دعوت اسلامی کو میں نے دیا۔ اچھا، میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہہ کر ہی علم دین پڑھنے پہ لگایا تھا، یعنی مجھے یہ فرمایا تھا کہ تم بہت ذہین ہو اور تمہارا حافظہ بڑا اچھا ہے، تو دنیا کے کام تو سارے کر ہی لیتے ہیں، تو دین کے کام کے لیے اگر کوئی بہت ذہین آ جائے گا تو دین کا فائدہ ہوگا، تو تم جو ہے نا یہ علم دین پڑھو اور عالم بنو۔ تو مجھے یہی کہہ کے اس پہ لگایا۔ ذکر والد چل رہا تو مجھے میرے والد صاحب کی بات یاد ہے کہ وہ اسلام بھائی جو مجھ پہ کافی کوشش کرتے تھے، لے کے جاتے تھے، تو آفس سے اٹھا کے لے جاتے تھے نا، تو پھر ایک دن میرے والد صاحب نے کہا کہ آج سے میں نے دعوت اسلامی کو یہ دیا، اور پھر میری امی اور میرے ابو مجھے کئی دفعہ یہ کہتے تھے کہ تو کام کر دعوت اسلامی کا، ہم قیامت کے دن تجھ سے اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ تو خیر ان کا بڑا پار، لیکن اولاد کو حقوق تو ادا کرنے والدین کے، لیکن یہ ہمارے والدین اگر اس طرح جذبہ اور ایسی بات کر کے جائیں تو ایک تو اولاد کو ہمت بڑی آ جاتی ہے، اور یہ مطلب کہ خود انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی قبر و آخرت کے لیے اتنا بڑا ان کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کہاں کے کہاں ان کے لیے ہو جائے۔ اب ہم اچھے بن سکے نہ بن سکے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ماں باپ کی وہ جو اچھی نیت تھی، اللہ نے چاہا تو ان کو ان کا پھل ملے گا۔ عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب نے ماشاءاللہ ان کو جس طرح ان کے لیے دیا ہوا تھا، الحمدللہ یہی دیکھیں نا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ اللہ کرے ہم بن جائیں، اور یہ باقی والدین کے لیے بھی بڑی موٹیویشن ہے۔